بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران مکمل جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے، ایرانی صدر نے خبردار کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران اس وقت امریکہ، اسرائیل اور یورپ کے ساتھ مکمل جنگ کی حالت میں ہے۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ ایران عراق جنگ سے بھی زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہے۔ صدر کے مطابق مغربی ممالک ایران کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور ملک کو کھڑا نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اگر دوبارہ حملہ ہوا تو ایران زیادہ سخت اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ ایران کی فوج اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران کا شدید جواب کا وعدہ، حملے کی صورت میں تباہی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ مغربی دباؤ سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے ہر میدان میں ہے۔ اگر اسرائیل اور امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو انہیں زیادہ سخت جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کی مسلح افواج اب ہتھیاروں اور افرادی قوت کے لحاظ سے زیادہ طاقتور ہیں۔ یہ بیان جون میں ہونے والی 12 روزہ جنگ کے بعد سامنے آیا۔ ایران تیار ہے اور کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ نیتن یاہو ٹرمپ کی ملاقات، ایران پر نئے حملوں کی تیاری۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو آج امریکہ جا کر صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ملاقات میں ایران کے میزائل پروگرام پر نئے حملوں کے منصوبے زیر بحث آ سکتے ہیں۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ ایران اپنے میزائل پروگرام کو تیزی سے بحال کر رہا ہے۔ یہ ملاقات دونوں رہنماؤں کے درمیان ایران کے خلاف مشترکہ حکمت عملی طے کر سکتی ہے۔ علاقائی کشیدگی مزید بڑھنے کا خطرہ موجود ہے۔ ایران میں اندرونی سازشوں کی اطلاعات، رجیم چینج کا منصوبہ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اندرونی انتشار اور رجیم چینج کی کوششوں کا الزام مغرب پر عائد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن ملک میں افراتفری پھیلا کر حکومت تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کی انٹیلیجنس نے کئی جاسوسی کے نیٹ ورک پکڑے ہیں جو اندرونی سازشیں کر رہے تھے۔ صدر مسعود پزشکیان نے عوام سے اتحاد کی اپیل کی اور کہا کہ دشمن اندرونی تقسیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایران مکمل طور پر تیار ہے اور ایسی کسی بھی کوشش کو ناکام بنائیں گے۔ علاقائی جنگ کا خطرہ، یمن اور حزب اللہ کی شمولیت ممکن۔ اگر بڑا حملہ ہوا تو یمن سمیت ایران کے اتحادی میدان میں آ جائیں گے۔ یمن بحری جہازوں پر حملے کر سکتا ہے جبکہ حزب اللہ اسرائیل پر دباؤ بڑھائے گا۔ مسعود پزشکیان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے فوجی اڈے نشانہ بن سکتے ہیں۔ یہ جنگ پورے خطے کو تباہ کر سکتی ہے اور بہت خطرناک ہوگی۔ ایران جنگ نہیں چاہتا مگر دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر عالمی دباؤ کی نئی لہر۔ اتوار کے روز پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق ایک سنسنی خیز پیش رفت سامنے آئی ہے۔ عالمی طاقتیں ایک بار پھر پاکستان کے نیوکلیر اثاثوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ابتدا ہی سے بعض ممالک کی آنکھوں میں کھٹکتا آ رہا ہے۔ حالیہ ایران اسرائیل کی کشیدگی کے بعد یہ دباؤ مزید بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس دباؤ کے پیچھے جیو پولیٹیکل مقاصد کار فرما ہیں۔ 2021 کی خفیہ ملاقات، پیوٹن اور بش کے انکشافات منظر عام پر آ گئے۔ ایک خفیہ دستاویز ڈی کلاسیفائی کی گئی ہے جس میں 2001 کی ملاقات کی تفصیلات شامل ہیں۔ یہ ملاقات روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے درمیان ہوئی تھی۔ دستاویز کے مطابق ایران کے نیوکلیر عزائم پر کھل کر بات کی گئی۔ پوٹن نے واضح کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس ملاقات کے منٹس اب عالمی سطح پر نئی بحث چھیڑ رہے ہیں۔ پاکستان پر ایران کو یورینیم دینے کا الزام، بھارتی میڈیا متحرک ہو گیا۔ لیک شدہ دستاویزات میں پاکستان پر ایران کو یورینیم فراہم کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایرانی سینٹریفیوجز میں پاکستانی نژاد مواد پایا گیا۔ اس الزام کو بنیاد بنا کر بھارتی میڈیا نے پراپیگنڈا مہم تیز کر دی ہے۔ ماضی میں بھی بھارت ایسے الزامات پاکستان پر عائد کرتا آ رہا ہے، تاہم آج تک ان الزامات پر کوئی بین الاقوامی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ پاکستان کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا، ہم ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان DGISPR نے واضح موقف اختیار کیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور مستحکم نیوکلیر ریاست ہے۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے مکمل طور پر محفوظ اور کنٹرول میں ہیں۔ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر دنیا کو واضح پیغام دے دیا کہ وہ ہر قسم کی جارحیت کے لیے تیار ہیں۔ دستاویزات کے افشا ہونے کی ٹائمنگ پر سوالات، اصل مقاصد کیا؟ سیکیورٹی ماہرین کے مطابق اس دستاویز کا اب سامنے آنا اتفاقاً نہیں۔ جیو پولیٹکس میں وقت کا انتخاب ہمیشہ کسی ایجنڈے کا حصہ ہوتا ہے۔ پاکستان کو ایران سے جوڑ کر عالمی دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہونے کا بیانیہ دوبارہ ابھارا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو سفارتی محاذ پر چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ چین میں تیل کی بڑی دریافت، عالمی توانائی نظام بدلنے کے آثار۔ چین کی سرکاری کمپنیوں نے مختلف علاقوں خصوصاً بوہائی میں تیل کے بڑے ذخائر دریافت کرنے کا اعلان کر دیا۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے چین اب گہرائی میں جا کر تیل نکالنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اس وقت چین روزانہ تقریباً 40 سے 45 لاکھ بیرل تیل خود پیدا کر رہا ہے۔ اگر یہ رفتار برقرار رہی تو چین مستقبل میں تیل کی درآمد سے آزاد ہو سکتا ہے۔ یہ دریافت عالمی توانائی منڈی کے لیے ایک بڑا موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ چین کی بڑھتی ہوئی تیل پیداوار، عالمی آئل مارکیٹ کو شدید خطرہ۔ چین اس وقت دنیا میں تیل کا سب سے بڑا درآمد کنندہ ہے اور عالمی طلب کا تقریباً 11% استعمال کرتا ہے۔ اگر چین اپنی پوری ضروریات کا تیل خود پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو عالمی طلب میں نمایاں کمی آئے گی۔ ماہرین کے مطابق ایسی صورت میں تیل کی قیمت 40 سے 50% تک گر سکتی ہے۔ یہ صورتحال عالمی آئل مارکیٹ میں اوور سپلائی کا سبب بنے گی۔ تیل برآمد کرنے والے ممالک کو شدید مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سعودی عرب، روس اور ایران کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ چین اس وقت روس، ایران اور مشرق وسطیٰ کے ممالک سے بڑی مقدار میں تیل خریدتا ہے۔ اگر چین تیل خریدنا کم یا بند کر دیتا ہے تو ان ممالک کی آمدن متاثر ہوگی۔ خاص طور پر روس اور ایران پہلے ہی پابندیوں کے دباؤ میں ہیں۔ چین کا خود کفیل ہونا ان ممالک کے لیے بڑا معاشی دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔ عالمی طاقتوں کے درمیان معاشی کشیدگی میں اضافہ متوقع ہے۔ امریکی آئل کمپنیاں دیوالیہ ہونے کے خدشے سے دوچار۔ امریکہ میں تیل نکالنے کی لاگت دیگر ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اگر عالمی قیمت $30 یا اس سے بھی کم ہو گئی تو امریکی کمپنیاں متاثر ہوں گی۔ شیل آئل انڈسٹری کے لیے کم قیمت پر کام کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ ماہرین دیوالیہ پن اور ملازمتوں میں کمی کے خدشات ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال امریکی معیشت پر براہ راست اثر ڈال سکتی ہے۔ چین کی توانائی خود کفالت، عالمی طاقتوں کا توازن بدلنے کے قریب۔ چین پہلے ہی الیکٹرک گاڑیوں اور جدید ٹیکنالوجی میں دنیا سے آگے نکل چکا ہے۔ تیل میں خود کفالت حاصل کرنا چین کو مزید مضبوط بنا دے گا۔ چین سستا تیل اپنے اتحادی ممالک کو فراہم کر کے اثر و رسوخ بڑھا سکتا ہے۔ یہ اقدامات امریکہ کے عالمی دباؤ کی پالیسی کو کمزور کر سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا ایک نئی معاشی اور جیو پولیٹیکل دور میں داخل ہو رہی ہے۔ بیلاروس میں نئے روسی جوہری ہائپرسونک میزائلوں کی تعیناتی کا منصوبہ۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس ممکنہ طور پر مشرقی بیلاروس میں ایک سابق فضائی اڈے پر نئے جوہری صلاحیت رکھنے والے ہائپرسونک بیلسٹک میزائل تعینات کر رہا ہے۔ یہ پیش رفت روس کے یورپ بھر میں میزائل پہنچانے کی صلاحیت کو مزید مضبوط بنا سکتی ہے۔ محققین نے یہ اندازہ سیٹلائٹ تصاویر کے تجزیے کے بعد لگایا ہے جو ایک کمرشل سیٹلائٹ کمپنی کی جانب سے فراہم کی گئی تھی۔ امریکی تجزیے سے واقف ایک شخص نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ محققین کی یہ رائے مجموعی طور پر امریکی انٹیلیجنس کے نتائج سے بھی مطابقت رکھتی ہے۔ 3 گھنٹے میں یوکرین کے 111 ڈرون مار گرائے، روسی وزارت دفاع کا دعویٰ۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق فوج نے 3 گھنٹے میں یوکرین کے 111 ڈرون مار گرائے۔ میئر ماسکو کا کہنا ہے کہ یوکرین کی طرف سے ماسکو آنے والے 8 ڈرون فضائی دفاعی فورسز نے مار گرائے۔ روسی ایوی ایشن نے ماسکو کے 2 ہوائی اڈوں کی فضائی حدود عارضی طور پر بند کر دی۔ امریکہ میں شدید بارش اور شدید برف باری، نظام زندگی معطل۔
امریکہ میں بارش اور شدید برفباری کے باعث نظام زندگی معطل ہو کر رہ گیا۔ راستوں کی بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ امدادی ٹیمیں بھی پوری طرح متحرک ہیں۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں 14,400 سے زائد پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہیں۔ ریاست نیو جرسی، نیو یارک، امریکی شہر شکاگو اور بوسٹن میں تیز برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ زیلنسکی کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات۔ یوکرین امن منصوبے پر حمایت حاصل کرنے کا ارادہ۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، جہاں وہ روس کے ساتھ تقریباً 4 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے پیش کیے گئے نئے امن منصوبے پر امریکی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔